السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ایک مسلمان لڑکی سعیدہ بی بی کا کارنامہ ہے جو وقائع نگار نے بیان کیا ہے۔ اس نے ماہنامہ ہجرت کے شمارے میں لکھا کہ صوبہ نعمان کے سب ڈویژن سٹور نامی گاؤں میں ایک 16 برس کی لڑکی مسمى سعیدہ بی بی رہتی تھی۔ اس کا بھائی شیر افضل خان ایک کٹر کمیونسٹ تھا۔ روسی سرخ انقلاب آنے کے بعد بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایک دن روسی خونخوار اور سرخ فوجی ایک بڑے حملے میں شریک تھے۔ اس دن روسیوں اور بے رحم کمیونسٹوں نے تقریباً 100 سے زائد بوڑھے مردوں، عورتوں اور معصوم بچوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ کوچوں اور گلیوں میں چوپایوں تک کی لاشوں کے ڈھیر لگے تھے۔ نہروں اور نالوں میں پانی کی جگہ سرخ خون کی نہریں بہہ رہی تھی۔ جگہ جگہ ویران گھروں سے دھوئیں اٹھتے تھے۔ معصوم بچوں اور ماؤں کی آہ فریاد سے آسمان گونج رہا تھا۔ جب شیر افضل چند وحشی کریمینل کمیونسٹ فوجیوں کے ہمراہ اپنے گھر پہنچ گیا تو اس کی بہن سعیدہ بی بی نے بڑے فہم و فراست سے کام لے کر اپنے بھائی اور روسیوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور کہنے لگی، آفرین ہے تم پر، بہت اچھا کام کیا کہ انقلاب دشمنوں کا قلعہ قمع کر دیا۔ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب آپ کے ساتھ جاؤں اور انقلاب دشمنوں کے خلاف آپ لوگوں کی مدد کروں۔ البتہ میری یہ خواہش ہے کہ آج رات آپ لوگ میرے گھر میں بطور مہمان ٹھہریں، صبح سویرے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اس کے بھائی اور روسیوں نے اس کی خواہش قبول کی اور رات وہیں ٹھہر گئے۔ غیرت مند اور بہادر لڑکی نے رات کا کھانا تیار کیا اور روسی مہمانوں کو پیش کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد روسی کمیونسٹ موسیقی اور شراب کے نشے میں چور سو گئے۔ جب سعیدہ نے محسوس کیا کہ وہ سب شراب کے نشے میں گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے ہیں تو اس نے ایک تلوار لے کر سب روسیوں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا اور اپنے بھائی شیر افضل خان کو جگا کر کہنے لگی کہ بھائی جان، اپنے ساتھیوں کو تو دیکھو۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو وہ خون میں لت پت تھے تو شیر افضل خان غصے سے چیخنے لگا، لیکن غیرت مند لڑکی نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی جان تم کیوں سٹ پٹاتے ہو؟ آپ کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ تم نے خود دیکھ لیا کہ تمہارے ان ساتھیوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ سارے روسیوں اور وطن فروشوں کی حالت ایسی ہی ذلت امیز ہوگی جو اب آپ کے سامنے ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ مسلمانوں کا خون اور قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور ایک دن افغانستان ضرور آزاد ہو جائے گا۔ بھائی نے بہن کا جذبہ ایمان دیکھ کر معافی مانگی، لیکن ایماندار لڑکی نے اس کی معذرت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اگر میں آپ کو معافی دے دوں تو بھی ہمارا اللہ، ہمارا دین، ہمارا وطن، ہمارے معصوم بچوں، بوڑھے مردوں اور عورتوں کا سرخ خون تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تلوار سے وار کر کے اپنے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کر دیا اور جذبہ ایمان اور وطن دوستی کا ثبوت پیش کیا۔
وہ لڑکی ایک دن گن شپ ہیلی کاپٹر کی بمباری کے دوران جام شہادت نوش کر گئی، مگر دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کر گئی۔ اسی طرح ایک اور بہادر خاتون کا قصہ بھی سنتے جائیں۔ جب 70 سالہ بڑھیا نے اپنے ہاتھوں سے نوجوان کو ذبح کیا۔ دوستو، آج علی صبح لوگ تالقہ چوک کے ساتھ واقع وسیع و عریض چمن میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، چونکہ علاقے کی تمام مساجد بلکہ خانہ آباد اور فرخار تک یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کل چمن میں قصاص لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرخار، قندوز اور خانہ آباد وغیرہ کی طرف سے جو بھی گاڑیاں آ رہی تھی وہ تلقان چوک میں خالی ہو جاتی۔ لوگوں کا رخ آج چمن کی طرف تھا۔ 10 بجے تک چمن میں لوگوں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا۔ چمن کے شمال کی طرف سے چند باوردی مسلح نوجوان نمودار ہوئے، جو ایک 30-35 سال کے نوجوان کو ہتھکڑیاں لگائے چمن کے جنوب کی جانب بنائے گئے اسٹیج کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسٹیج پر درجن پر ممتاز علماء کرام کی جماعت پہلے ہی جلوہ افروز تھی، اور میں قاضی القضاء اپنے حیت و جلال کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ہتھکڑیاں پہنے ہوئے نوجوان کو اسٹیج کی بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں چمن کے مشرقی راستے سے ایک 70 سالہ بڑھیا نمودار ہوئی، جس نے افغانی طرز کا پرانا سا برقع پہن رکھا تھا اور پورا جسم پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس بڑھیا کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، جو اس نے اس انداز سے پکڑا ہوا تھا جیسے خنجر زنی کے ماہر لوگ پکڑتے ہیں، جنہیں خود وار کرنا بھی آتا ہو اور دشمن کے وار سے دفاع کرنا بھی آتا ہو۔ پر اعتماد قدم اٹھاتے ہوئے 70 سالہ بڑھیا اسٹیج کے دائیں جانب پہنچ گئی اور قاضی کے اشارے پر وہاں بیٹھ گئی۔ بڑھیا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اور اسے مخصوص انداز میں گھمانا لوگوں کی نظریں اپنی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس دوران کچھ لوگ، جن میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی، جو بظاہر کمانڈر یا معزز لوگ نظر آ رہے تھے، وہ وقفے سے اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے اور کچھ کہنے کی کوشش کرتے، لیکن بوڑھی عورت نفی میں سر ہلا دیتی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس بوڑھی عورت کو ترغیب دے رہے تھے کہ وہ نوجوان کو معاف کر دے۔ اس دوران چمن کا وسیع میدان اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ نظر آنے لگا۔ اسی دوران قاضی صاحب اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور مقدمے سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ ہوا یوں تھا کہ چند روز قبل اور رات کی تاریکی میں ایک نوجوان اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا اور اس بڑھیا کے جوان سال بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ بوڑھی بی بی آگے بڑھی اور اس نوجوان کے پاؤں میں گر گئی کہ خدارا، میرے اس اکلوتے بیٹے کو تم قتل مت کرو۔ میرا کل سرمایہ ایک بیٹا اور ایک بہو ہے۔ ہمارے اس گھر کا کفیل صرف میرا یہ ایک بیٹا ہے۔ لیکن وہ قاتل نوجوان نہ مانا۔ بڑی بی بی نے اسے بہت واسطے دیے، حتیٰ کہ قرآن کریم سر پر رکھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نہ مانا۔ بحیثیت ایک ماں، وہ بوڑھی اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے جتنی فریادیں کر سکتی تھی اس نے کی، لیکن مسلح نوجوان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑی بی بی کے نوجوان اور اکلوتے بیٹے کو ختم کرنے، وہ اس خاندان کے ایک ہی چراغ کو گل کرنے کا مکمل تہیہ کر چکا تھا۔
اس کی خون خوار آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اسے نہ فریادی ماں کی کلیجہ چیر دینے والی فریاد اور نہ ہی مسلمانوں کی مقدس کتاب جس کے نام پر مسلمان کٹ مرتا ہے نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ شیطان اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ ادھر دوسری طرف بڑی بی بی کی نو بیاتہ بہو ہاتھ باندھے نوجوان سے اپنے سہاگ کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مسلح نوجوان نے آتے ہی اسرے کی نوک پر بڑی بی بی کے جوان سال بیٹے کے ہاتھ بلند کرا دیے تھے اور اسے اپنی کلاشن کوف کے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ دفعتاً ٹر تڑ تڑ کی آواز آئی اور بڑی بی بی کا جوان سال بیٹا خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ بیوی اپنے سہاگ سے لپٹ گئی جس کے جسم سے بہنے والا لہو دروازے سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ بڑی بی بی نے اپنا دامن پھیلایا ہوا تھا اور اس کی نظریں آسمان پر تھی۔ وہ زبان سے کہہ رہی تھی، الہی میں تجھ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں۔ الہی جس نے میری بہو کا سہاگ اور میرے دل کا ٹکڑا چھین لیا تو اس سے انتقام لے لے۔ صبح ہوتے ہی بڑی بی بی نے شرعی عدالت کا رخ کیا تھا۔ ابھی عدالت کا وقت نہ ہوا تھا، اس لیے وہ قاضی صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ بڑی بی بی کی درد بھری داستان سن کر قاضی صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ طبیعت میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو بلایا اور حکم دیا کہ شہر کا محاصرہ کر کے فوراً قاتل کو گرفتار کیا جائے۔ افغان اسلامی حکومت کے قیام کے بعد اس شہر میں یہ پہلا جرم ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے آج ناشتہ بھی نہ کیا۔ وہ اضطراب اور بے چینی کی حالت میں مکان کے صحن میں مسلسل چکر لگا رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بی بی سے کہا، ڈاکو قاتلوں اور چوروں کا دور ختم ہو چکا ہے، اب یہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تمہیں انصاف نہ دلا دوں۔ جاؤ، تمہیں انشاءاللہ ضرور انصاف مل کر رہے گا۔ قاضی صاحب جب عدالت پہنچے تو اسلامی پولیس کے چند جوان ایک نوجوان کو ہتھ کڑیاں پہنائے عدالت کے دروازے میں کھڑے تھے۔ اسی دوران بڑی بی بی بھی عدالت میں پہنچ گئی۔ یہاں پھر بڑی بی بی نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ جب قاضی صاحب نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو، اس نے کہا، جو کچھ مدعی نے کہا وہ سچ ہے۔ قاضی صاحب نے اس اعلان کے ساتھ عدالت برخاست کر دی کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ قاتل کا تعلق ایک بڑی جماعت اور بڑے خاندان سے تھا، جنہوں نے قاتل کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بوڑھی اماں کو راضی کر لیں کہ وہ خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر دے۔ اس کی جماعت کے بڑے بڑے کمانڈر بی بی کے پاس گئے، لیکن بڑی بی بی جس کے کلیجے میں اکلوتے بیٹے کے قاتل کا تیر پیوست تھا، اس نے کسی ایک کی بھی نہ مانی۔ دوسرے دن وقت مقررہ پر مدعی اور مدعا علیہ کے علاوہ علاقے کے لوگوں سے عدالت کا احاطہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مقتول کے بدلے قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قصاص کل چمن میں ہوگا۔ قصاص مقتول کی والدہ لے گی جو اپنے ہاتھ سے قاتل کو ذبح کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست ہو گئی۔ آج قاضی صاحب اسٹیج پر کھڑے لوگوں کو مقدمہ سنا رہے تھے، جبکہ بڑی بی بی بے تابی کی حالت میں خنجر گھما رہی تھی۔
قاضی صاحب کی تقریر ختم ہوتے ہی چند فوجی جوان آگے بڑھے اور قاتل کو بڑی بی بی کے سامنے لٹا دیا۔ بڑی بی بی اس پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی، گویا وہ 70 سال کی بڑھیا نہیں بلکہ 15 سال کی جوان بچی ہو۔ بڑی بی بی نے قاتل کو بالوں سے پکڑا اور گردن پر خنجر چلا دیا۔ خنجر چلتے ہی خون کی ایک دھار نکلی اور نوجوان نے تیزی سے کروٹ بدل لی۔ اتنے میں کچھ فاصلے پر کھڑی ایک نوجوان عورت برقعے میں لپٹی ہوئی بھاگتی ہوئی بڑی بی بی کے پاس پہنچنا چاہ رہی تھی۔ یہ مقتول کی بیوی اور بڑی بی بی کی بہو تھی۔ قاتل کے ورثاء اسے پہچانتے تھے۔ ان کے دلوں میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ انہیں امید ہو چلی تھی کہ وہ معافی کا اعلان کرے گی۔ نوجوان عورت جس کی رگوں میں افغانی خون تھا، اس نے بڑی بی بی کے پاس پہنچ کر زور سے کہا، اماں تجھ سے ذبح نہیں ہوتے تو خنجر مجھے دے دو، تو نے اسے کروٹ بدلنے کا موقع ہی کیوں دیا؟ بڑی بی بی جس نے قاتل کو بالوں سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا اور لمحہ بھر میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور لہو بہتے خنجر کو مجمع کے سامنے بلند کیا، خون اپنی پیشانی پر لگایا، پھر خنجر کو بوسہ دیا۔ یہ تھا ایک عدالت کا انصاف دوستو۔ آئیں اور اب ایک اور واقعہ سنتے جائیں، جہاد فلسطین کا ایک سچا واقعہ۔ اس نے اپنے دوست کا بدلہ 16 یہودیوں کو قتل کر کے لیا۔ دوستو، مسجد سے نوجوانوں کی ٹولیاں نکل کر کیمپوں کی طرف منتشر ہونا شروع ہوئیں تاکہ یہودی فوج کے ساتھ نئے تصادم کی تیاری کریں۔ ہر چند کے یہودی جدید ترین امریکی اسلحے سے لیس ہیں، لیکن فلسطینی کیمپوں کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان سے زیادہ طاقتور کوئی ہتھیار نہیں۔ عبدالہادی اپنے جگری دوست رضوان کے ساتھ حماس کی مدد کے لیے یہودیوں سے ٹکر لینے کی تیاری کرنے لگا۔ سڑک پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے تاکہ دشمن کی گاڑیاں نہ چل سکیں۔ بوتل بم تیار کر لیے گئے، پتھر، ڈنڈے، چھری، چاقو، خنجر، غرض جو چیز بھی بطور اسلحے کے استعمال ہو سکتی تھی جمع کر لی گئی تاکہ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل کی جائے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت جمع کرو۔ نوجوان یہودی گشتی فوج سے تصادم کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب یہودی فوج کے گشتی دستے نے آہستہ آہستہ قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو نوجوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہودی فوج پر پتھروں اور بوتل بمبوں سے حملہ کر دیا۔ یہودی فوج نے جواب میں نوجوانوں پر آنسو گیس اور گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ نوجوانوں نے اپنی آنکھوں اور ناک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا تاکہ گیس کے اثر سے محفوظ رہیں۔ اسی اثنا میں رضوان کی پنڈلی میں گولی لگی اور زخم سے خون تیزی سے بہنے لگا اور رضوان زمین پر گر گیا۔ جو ہی یہودیوں کی اس پر نظر پڑی، وہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ عبدالہادی کو الجھائے رکھیں تاکہ وہ زخمی رضوان کو وہاں سے اٹھا کر یہودیوں کی نظر سے غائب کر سکے، یعنی عبدالہادی نے ان کو الجھائے رکھا۔ چنانچہ نوجوان پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ جواب میں یہودیوں نے بھی قوت کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران عبدالہادی اپنے دوست رضوان کو اٹھا کر کیمپوں کے وسط میں لے گیا اور وہاں کے باشندوں کی مدد سے اسے چھپا دیا۔
کیونکہ اگر وہ یہودیوں کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے بندوقوں کے بٹ مار مار کر ہی ہلاک کر دیتے۔ کئی دن گزر گئے، رضوان اسی پناہ گاہ میں چھپا رہا، کیونکہ یہودیوں نے پورے علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ عبدالہادی اور دیگر ساتھیوں کی دیکھ بھال کے باوجود رضوان کو مناسب طبی امداد نہ مل سکنے کے سبب اس کے زخم سے بدبو آنے لگی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ رضوان خطرے میں ہے۔ بڑی مشکل سے رضوان کو ایک ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے علاج کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پنڈلی کو کاٹنا ضروری تھا۔ جب عبدالہادی نے اپنے بچپن کے دوست کو ایک ٹانگ سے محروم دیکھا تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی، کیونکہ اس کے نوجوان دوست کو اب بیساکھیوں کے سہارے کی ضرورت تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس تصور سے کہ اب تو رضوان اس کے ہمراہ یہودیوں سے مارکا آرا نہیں ہو سکے گا، اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تحیہ کیا کہ یہودیوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ایک دن جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، عبدالہادی بسوں کے ایک اڈے پر گیا جو یہودیوں کی ملکیت تھا اور جہاں سے بسیں شہروں اور دیہاتوں کے لیے چلتی تھی۔ عبدالہادی نے اپنے آپ کو مزدور ظاہر کیا اور بس پر سوار ہو گیا اور تمام سفر کے دوران راستے کو اچھی طرح دیکھتا رہا۔ عبدالہادی نے کئی دن تک اسی راستے پر بار بار سفر کیا اور یہ نوٹ کیا کہ ایک پہاڑی کے خطرناک موڑ پر گاڑی کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچے گہری وادی ہے۔ چنانچہ عبدالہادی نے اس جگہ کو اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منتخب کیا۔ اگلے چند دنوں میں اس کا معمول رہا کہ روزانہ جا کر اس بس کی روانگی کے وقت مسافروں پر نظر رکھتا۔ ایک دن اس بس پر یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد سوار ہوئی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، کیونکہ آج قیمتی شکار ہاتھ آنے والا تھا۔ عبدالہادی نے جلدی سے اپنا ٹکٹ کٹوایا اور گاڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے ڈرائیور کے قریب ایک سیٹ کا انتخاب کیا اور جب گاڑی چلنا شروع ہو گئی تو اس نے ظاہر یوں کیا جیسے اسے نیند آ رہی ہو اور آنکھیں موند لی، مگر وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے انتظار میں مستعد بیٹھا، ذکر الہی میں مستغرق تھا۔ ایسا ایسا گاڑی وادی کے اس حصے میں پہنچ گئی، اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ عبدالہادی نے اس مشکل میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا۔ چند ہی لمحوں میں اسے عجیب قسم کی طمانینت کا احساس ہوا۔ اب گاڑی اس خطرناک موڑ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کی رفتار انتہائی سست پڑ چکی تھی۔ جب گاڑی بالکل موٹر کے دہانے پر پہنچ گئی تو عبدالہادی نے یکا یک چیتے کی طرح جست لگائی اور نعرہ تکبیر بلند کر کے ڈرائیور کو سیٹ سے پرے دھکیل دیا۔ یہ سارا عمل چند منٹوں میں ہو گیا اور ڈرائیور سمیت کسی کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ کچھ کرتے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، گاڑی سواریوں سمیت گہری وادی میں جا گری۔ جب یہودیوں کو حادثے کی اطلاع ملی تو غصے سے پاگل ہو گئے اور فوراً جائے حادثہ پر پہنچے۔ حادثے میں 16 یہودی ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں عبدالہادی بھی شامل تھا، حالانکہ اس کی تمنا تھی کہ اس مارکے میں اسے شہادت نصیب ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن موت کا وقت بھی تو مقرر ہے۔ اپنے مقررہ وقت سے پہلے موت نہیں آتی۔
آپ نے دیکھا کہ سواریاں گاڑی سمیت نیچے چلی گئی، کھائی کے اندر گر گئی، لیکن عبدالہادی زندہ ہے، کیونکہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن آخرت کی تیاری لازمی ہے۔ وہ زخموں سے چور تھا، یہودی اس پر ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے جیل میں منتقل کر دیا گیا اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، حالانکہ وہ پہلے ہی شدید زخمی تھا۔ یہودیوں نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ عبدالہادی کے تینوں بھائیوں کو بھی پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کے گھر جا کر اس کی بوڑھی والدہ اور 9 بیاہتا دلہن کو گھسیٹ کر اندر سے باہر لا کر گھر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ عبدالہادی کو عدالت میں لایا گیا اور اسے 320 سال کی قید سنائی گئی، یعنی ایک یہودی کے بدلے 20 سال قید۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور صحافی خاکستری رنگ کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے، جہاں عبدالہادی کی ماں اور بیوی پناہ گزین تھی، تاکہ عبدالہادی کی زندگی کے بارے میں معلومات جمع کر سکیں۔ سب کو یہ توقع تھی کہ یہ خاندان مصائب و آلام کے سبب انتہائی خستہ حال ہوگا، لیکن یہاں معاملہ ہی برعکس تھا۔ ایک صحافی نے عبدالہادی کی ماں سے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جواب ملا، بہت زیادہ، اور اپنی طویل عمر میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں۔ آپ نے سب کچھ کھو چکی ہوں، فلسطین میں اپنا گھر اور اس کے بعد کیمپ میں اپنا گھر جیسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ میرے تمام بیٹے جیلوں میں ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مقدر میں تھا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ چند لمحوں کے لیے خاتون نے توقف کیا تاکہ اپنی پھولتی ہوئی سانس کو درست کر سکے، پھر کہا، میں اب عبدالہادی کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ اسے 320 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ میری عمر اس وقت 70 سال ہے، میں اسے کب دیکھ پاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ مجھے معلوم ہے میں نے کیسے اپنے بیٹوں کی پرورش کی ہے۔ اس کی بہو قریب آ جاتی ہے، شدت جذبات سے اس کے آنسو آنکھوں سے چھلک کر رخساروں کو تر کرتے ہوئے گرنے لگتے ہیں۔ وہ ساس کو خیمے کے اندر لے جاتی ہے۔ کیمپ کے بچے صحافیوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ ایک صحافی سے سوال کرتا ہے، کیا یہ درست ہے کہ عبدالہادی کو 320 سال کی سزا ہوئی ہے؟ پھر بچے زوردار قہقہے لگاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، کیا انسان 320 سال زندہ رہتا ہے؟ ان کی عقل تو کھو گئی ہے۔ اسی دوران کیمپ کی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف نماز کی منادی کرتے ہوئے لپکتے ہیں، اور کیمپ کے آسمان میں مؤذنوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دوستو، یہ تھے چند بہادر خواتین کے کارنامے اور ان کی دین اسلام کے لیے قربانیاں۔ یقیناً افغان، خصوصاً افغان، اللہ تعالیٰ نے اس کی آبادی اور اس کے مردوں عورتوں کے اندر جہاد کا جذبہ جیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیا کریں، کیونکہ اگر آپ بیل کا نشان دبائیں گے تو پھر ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل کا نشان نہیں دباتے تو آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔
جس کی وجہ سے آپ بہت ہی اچھی ویڈیوز کو مس کر دیتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔